صلاة الله وسلام على معلم الإيمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. میرے بھائیو، سلام یہ اسلام کے اہم شعار میں سے ایک شعار ہے، اور اس کے بارے میں اسلام میں بہت واضح ہدایات موجود ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں سے ایک آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم سے کوئی تحیہ پیش کیا جائے، سلام کیا جائے، تو اس کا جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کے بہت سارے آداب آئے ہیں۔ آئیے ہم ایک بات، یہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کر لو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، اس میں سے ایک حق آپ نے بتایا: اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب اس سے ملاقات کرو تو سلام کرو۔ اور آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت سنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم سے سلام کیا جائے تو تم اس کا جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ تو اس سے جواب دینا، اللہ نے حکم دیا جواب دینے کا، اس لیے ایسا کرنا فرض ہے۔ اگر ایک شخص نے ایک پوری جماعت پہ سلام کیا تو کیا سارے لوگوں کو جواب دینا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اگر سارے لوگ جواب دیتے ہیں تو یہی افضل ہے، اور اگر کوئی ایک شخص جواب دے دیتا ہے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یجزئ عن الجماعۃ اذا مروا ان یسلم احدهم ویجزئ عن الجلوس ان یرد احدهم۔ اگر پوری ایک جماعت کہیں سے گزر رہی ہے، اس میں سے ایک شخص کا سلام کر لینا کافی ہے، اور اگر کہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو ان کا جواب دینا کافی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سلام کرنے کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی مکمل سلام کرے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس سے کم تر یہ ہے کہ آدمی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سب سے مختصر سلام یہ ہے السلام علیکم۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں آپ سنن ترمذی کی وہ حدیث دیکھیں جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 10 حسنات، 10 نیکیاں۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں۔ ظاہر بات ہے کہ جواب دینا یا تو اسی طرح ہوگا یا اس سے بہتر ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ آیت سن چکے ہیں۔ تو جب کہا جائے السلام علیکم تو جواب میں یا تو کہے وعلیکم السلام یا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا اس سے بھی بڑھ کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی اعتبارات سے آپ۔ لیکن جب سب سے آخری سلام وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے تو یہاں صرف مثل ہی باقی رہتا ہے، اس سے بہتر کی صورت چونکہ
موجود نہیں ہے، اس لیے اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ علیک السلام کے ذریعے سلام نہیں کرنا چاہیے، السلام علیکم ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل علیک السلام، علیک السلام نہ کہو بلکہ السلام علیک کہو یا السلام علیکم کہو۔ اسی طرح سے جب لوگ بہت زیادہ ہوں یا جب یہ شک ہو کہ لوگوں کو آواز پہنچی یا نہیں پہنچی، لوگوں نے سنا یا نہیں سنا، تو پھر 3 بار تک سلام کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث ہے اذا اتا قوما فسلم علیہم سلم علیہم ثلاثا، جب آپ کسی قوم کے پاس جاتے ان سے سلام کرتے تو آپ 3 بار سلام کرتے۔ اسی طرح سے سنت یہ ہے کہ بلند آواز سے جواب دیا جائے، بلند آواز سے سلام بھی کیا جائے۔ ایک بار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں پہنچے اور آپ نے وہاں پر سلام کیا، بلند آواز سے سلام کیا۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ثابت ابن عبید کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں پہنچا جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب سلام کرو تو سنا دو، اذا سلمت فاسمع، جب سلام کرو تو سنا دو، اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ وہ سنے اور پھر اس کا جواب دے، اس لیے بلند آواز سے سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرو جس کو پہچانتے ہو یا جس کو نہیں پہچانتے، یہ سنن صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلاؤ اور پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سب پر سلام پڑھو، سب کو سلام کہو۔ میرے بھائیو، جس کو پہچانتے ہیں اس میں تو ہم آپ فرق کر لیں گے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ اگر مسلمان ہے تو سلام کرنے میں پہل کریں گے، اگر ہم پہچانتے ہیں کہ غیر مسلم ہے تو اس سے سلام کرنے میں پہل نہیں کریں گے۔ لیکن جس کو ہم نہیں پہچانتے تو وہاں سلام کو عام کرنے کے مقصد سے ہم سلام کریں گے تاکہ سلام عام ہو، اسلام کا تحیہ عام ہو۔ اس سلسلے میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو شخص آ رہا ہو وہ آنے والا سلام کرے۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ چونکہ پہنچنے والے تھے اس لیے سارے انبیاء سے آپ نے آگے بڑھ کر کے سلام کیا تھا، تو آنے والا وہ سلام کرے خواہ افضل ہو خواہ مفضول ہو۔ ایسے ہی سنت یہ ہے کہ جو سوار ہے وہ پیدل سے سلام کرے اور جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئے سے سلام کرے، اور جو چھوٹی جماعت ہے وہ بڑی جماعت سے سلام کرے، اور جو چھوٹا ہے وہ بڑے سے سلام کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر، کہ سوار پیدل پر اور پیدل بیٹھنے والے پر اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت سے سلام کرے گی۔ ایسے ہی اگر اس میں کوئی مخالفت ہو جائے، یعنی جو یہ آداب سکھائے گئے ہیں اس ادب کے خلاف ہو جائے، یعنی اگر چلنے والا سوار کو سلام کر لے یا بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے شخص کو سلام کر لے تو اس میں صرف مستحب چھوٹ جاتا ہے، اولا اور بہتر چیز چھوٹ جاتی ہے، لیکن یہ جائز ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر دو شخص دونوں کے دونوں پیدل ہیں یا دونوں کے دونوں سوار ہیں تو کون جو ہے سلام میں پہل کرے گا؟ اس سلسلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیں صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو شخص سلام میں پہل کرے وہ دونوں میں سب سے بہتر شخص ہے۔ یہ جب دو بھائیوں کی قطع تعلق کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں بھائیوں میں جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہوں وہ جس میں جو پہل کرے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث
جو جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری، امام بخاری نے جسے ادب مفرد میں روایت کیا ہے کہ جب دو پیدل شخص اکٹھا ہو جائیں تو جس نے بھی سلام میں پہل کیا وہ افضل ہے۔ ایسے ہی اگر دو شخص چل رہے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، اس کے بعد بیچ میں کوئی درخت یا کوئی دیوار یا کوئی رکاوٹ آ گئی اور اس کے بعد میں دونوں الگ ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر ملاقات ہوتی ہے تو پھر انہیں سلام کرنا چاہیے۔ یہی ادب سکھایا گیا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ، جب کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس سے سلام کرے۔ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ، پھر اگر کوئی درخت، کوئی دیوار، کوئی پتھر، کوئی چیز حائل ہو جائے اور پھر دوبارہ ملاقات ہو تو پھر دوبارہ سلام کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوبارہ اس میں سلام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایسے ہی بچوں کو سلام کرنا یہ بھی مستحب ہے تاکہ ان بچوں کی عادت ہو، ان کو مشق ہو، اسلامی شریعت پر چلنے میں انہیں آسانی ہو۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم ہیں ساتھ میں تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بچوں کے پاس سے گزر ہوا، آپ نے ان سے سلام کیا۔ تو یہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اور ان کی مشق کروانے کے لیے اور ایسے ہی نفس کو تواضع پر محمول کرنے کے لیے، تواضع کی طرف لانے کے لیے یہ عمل جو ہے بہتر اور مستحب ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر سلام کریں جہاں کچھ لوگ سو رہے ہیں اور کچھ لوگ جا رہے ہیں تو اس طرح سلام کریں کہ سونے والے بیدار نہ ہو جائیں اور جو جاگ رہے ہیں ان تک آواز پہنچ جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ البتہ جو اہل کتاب ہیں اور جو واضح طور پر سلام نہیں کرتے اور سلام کرنے میں وہ جو ہے کبھی السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، سام کے مطلب تم پر موت ہو، تم پر ہلاکت ہو، تو ایسے لوگوں سے ایک تو سلام میں پہل نہیں کیا جائے گا کیونکہ انہیں عزت نہیں دی جائے گی، اور دوسرے اگر وہ سلام واضح طور پر نہیں کرتے تو انہیں جواب میں وعلیکم صرف کہا جائے گا۔ اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں مسلمان بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی نیت کر کے سلام کیا جائے گا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے گا، جیسا کہ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں پہنچے کہ فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود، کہ جس میں مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے، بتوں کے پجاری بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق بھی تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا، یعنی ایک عام سلام کیا، تو ظاہر بات ہے کہ جو اس میں مسلمان تھے ان تک یہ سلام پہنچا اور کفار جو ہے اس سلام میں شامل نہیں ہوں گے۔ البتہ ایک یہ مسئلہ آتا ہے، کیا جہاں پر اس طرح کے لوگ ہوں تو کہا جائے گا السلام علی من اتبع الہدی، کہ جو ہدایت کی پیروی کرے ان کے لیے سلام؟ نہیں، ایسا نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ آپ پہلے یہ حدیث سن چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں گئے جس میں ہر طرح کے لوگ تھے تو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے سلام کیا۔ سلام کو کسی عذر کی بنا پر اشارے سے سلام کیا جا سکتا ہے، ورنہ عذر کے بغیر صرف اشارہ کر دینا یہ سلام میں درست نہیں، جیسا کہ جو ہے سنن نسائی میں جید سند سے حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود کی طرح سلام نہ کرو کیونکہ وہ ہاتھوں اور سروں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، بلکہ لفظوں سے سلام کرو، لفظ کے ذات واضح طور پر آدمی سلام کرے۔ البتہ اگر دور ہے اور نظر نہیں آتا تو لفظ بھی استعمال کرے اور اشارہ بھی کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی جو شخص صلاۃ ادا کر رہا ہے، کوئی شخص صلاۃ پڑھنے میں مشغول ہے، نماز پڑھنے میں مشغول ہے، تو اس کو سلام کیا جا سکتا ہے اور صلاۃ پڑھنے والا اشارے سے اس کا جواب
دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں صہیب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ صلاۃ پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، فرد اشارتن، تو آپ نے اشارے کے ذریعے جواب دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کیا جا سکتا ہے اور اشارے سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اشارے کی کئی صورتیں ہیں، انگلی سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اپنی ہتھیلی سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو مختلف انواع ہیں، کوئی بھی انداز اپنایا جا سکتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو اس سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے اور اس کو جواب دینا ضروری ہے، اس لیے کہ سلام یہ اس وقت کی عبادت ہے اور تلاوت اسے وہ بعد میں جاری رکھ سکتا ہے۔ جو شخص قضاء حاجت کی حالت میں ہو، پیشاب یا پخانہ کر رہا ہو، اس سے اگر سلام کیا گیا تو اس حالت میں اسے جواب نہیں دینا چاہیے، جیسے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم یہ حدیث آئی ہے کہ آپ پیشاب کر رہے تھے، ایک شخص نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، اور بعد میں جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے تیمم کر کے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ مجھے یہ بات ناپسند تھی کہ میں اللہ کا ذکر ناپاکی کی حالت میں کروں۔ جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہو، جس گھر یا ایسے گھر میں داخل ہو جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ادب مفرد میں امام بخاری نے اس طرح کی روایت ذکر کی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا سلام پہنچائے تو اس کو جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے سلام پہنچایا ہے اس کو بھی جواب دیا جائے اور جس کی طرف سے پہنچایا ہے اس کو بھی جواب دیا جائے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد کی حسن حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے باپ نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ نے فرمایا علیک وعلی ابیک السلام، تجھ پر بھی سلام اور تیرے والد پر بھی سلام۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جبریل نے تمہیں سلام کہا ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، یہ انہوں نے جواب دیا۔ اور اسی طرح سے جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے سلام پہنچایا اس کو سلام کا جواب، اس کو بھی سلام کہنا، اور جس کی طرف سے پہنچایا اس کو بھی سلام کہنا واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ ایسے ہی اگر آپ مسجد میں داخل ہوں تو پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں اور اس کے بعد میں پھر لوگوں کو سلام کریں، جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے 2 رکعت صلاۃ پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، تم نے صلاۃ ادا نہیں کی ہے۔ البتہ جب جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوں اور امام خطبہ دے رہا ہو تو خاموشی کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے وہاں سلام نہ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو مشغول نہ کریں۔ جو اہل بدعت ہیں یا جو گنہگار لوگ ہیں ان سے سلام کیا جا سکتا ہے اور وہ سلام کا جواب بھی دیں گے۔ البتہ اگر کوئی شخص کو سلام کرنا چھوڑ دیا جائے یا کفری بدعت کا وہ ارتکاب کر رہا ہو اور اس کی وجہ سے سلام چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اصلاح کی امید ہے، تو ایسی صورت میں اسے کچھ دن کے لیے اس سے سلام کرنا چھوڑا جا سکتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اور اس کے لیے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث دلیل ہے کہ جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان سے بات چیت کرنے سے اور سلام اور جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ جس طرح سے مجلس میں داخل ہوتے ہوئے بندہ سلام کرے ویسے ہی مجلس سے نکلتے ہوئے بھی سلام کرے، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے اذا انتہى احدکم الی المجلس فلیسلم، جب کوئی شخص کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے، اور جب مجلس سے کھڑا ہو تب بھی سلام کرے۔ پہلا سلام یہ دوسرے سلام سے زیادہ حق نہیں رکھتا۔ سلام سے متعلق یہ چند آداب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سلام کے آداب سمجھنے، اسے اپنانے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔